وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم نکاح کرواؤ بے نکاحوں کے اپنے میں سے، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں جو صلاحیت رکھتے ہیں، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے جاننے والے ہیں۔ بس چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے سنہری اصول بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ کل بھی اسی آیت کریمہ کے متعلق درس میں بیان کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلا حکم یہ دے رہے ہیں کہ اپنے بے نکاحوں کے نکاح کرواؤ۔ یہ جو ولی ہیں ان کو حکم ہے کہ جن کا نکاح نہیں ہے ان کے نکاح کرواؤ، جو بھی سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور یہی ایک عزت والا طریقہ ہے، بخلاف اس کے کہ اولاد خود اٹھ کر کورٹ میں جا کر اپنی شادی کر رہی ہو، اس میں کوئی عزت نہیں ہے اور اس میں ذلت ہے، والدین کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو سرپرست ہیں، جو ولی ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ بے نکاحوں کا نکاح کروا دیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ جب اولاد جوان ہو گئی ہے، مناسب رشتہ مل چکا ہے، تو پھر دیر نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز وقت پہ پڑھ لینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر کفن دفن میں اس کے تاخیر نہ کرے بندہ، جلدی اس کو جب کہ فوت ہو جائے تو جلدی اس کو قبرستان پہنچا دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بھی وضاحت فرمائی ہے، جلدی اس لیے کہ اگر تو یہ نیک روح ہے تو جلدی اپنے جنت کے سما میں چلی جائے، اور اگر یہ بد روح ہے تو جلدی اپنے کندھوں سے اس کے بوجھ کو اٹھا دیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں بھی جلدی کی جائے۔ پھر اگر اولاد جوان ہو گئی ہے، رشتہ مل چکا ہے مناسب، تو اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے، نکاح میں جلدی کی جائے۔ تو ان 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب والدین کو چاہیے کہ اولاد اگر جوان ہو چکی تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کہیں مناسب رشتہ ڈھونڈ کے کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اولاد خود ایسے قدم اٹھائے، پھر والدین کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسری یہ بات کہ جب یہ حکم والدین کو ہے، جو سرپرست ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا خیال کریں۔ روایات میں واقع آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق ہو گئی، اب ظاہر ہے یہ والد تھے، ان کو فکر تھی، ان کے رشتے کے لیے خود جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں دستور تو یہ ہے کہ لڑکے والے رشتہ پوچھتے ہیں، یہ لڑکی والے ہو کر خود حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ میری بیٹی کا ایسے معاملہ ہے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش، نہ ہاں نہ نہ۔ بڑا غصہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں پھر بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کے پاس گئے، بڑے غصے کے آثار، عمر کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ابو بکر سے یہ کہا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں خود اس کو پیشکش کر رہا ہوں، میں بیٹی والا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اب دیکھیں یہ والد ہے، والد کو کتنی فکر ہے کہ میری بچی کا نکاح ہو جائے۔ فرمایا کہ عمر تو اس بات سے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیٹی عطا کر دے اور تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر شوہر عطا کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے بات سمجھ تو خیر نہ آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، میں تو واپس گھر میں آ گیا۔ چند دن گزرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پیغام نکاح میری بیٹی کے لیے آ گیا کہ میں محمد تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح کیا اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ عثمان سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو عطا کر دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کو عطا فرما دی، اور کہنے لگے کہ مجھے بات سمجھ آئی کہ میری بیٹی سے اللہ کے نبی کی بیٹی 1000 درجے بہتر ہے۔ تو عثمان کے لیے بھی بہتر فیصلہ ہوا اور میری بیٹی کے لیے بھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والد کو خود فکر ہے کہ میں اپنی بچی کا نکاح کروں، اور ایسا کر لینا چاہیے، اس میں کوئی عار نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو عار اور
بے عزتی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے جو بچی کے والدین وہ یہ کام نہ کریں، بلکہ کسی ذریعے سے کسی اور کے واسطے سے یہ بات کسی تک پہنچا دیں جہاں بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ایک بہتر طریقہ ہے۔ اور جب اولاد کی شادی کرنی ہے، اس میں بھی بے احتیاطی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ نکاح بچے کا حق ہے، والدین مشورہ دے سکتے ہیں اس معاملے میں، لیکن اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے۔ اپنی اولاد کو اس کے بارے میں پوچھیں کہ بیٹی یا بیٹے سے پوچھیں میں آپ کا نکاح فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے اس میں۔ اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے رضامند ہو جائے تو والد کو چاہیے کہ وہاں بات چلائے۔ اگر اولاد انکار کر دے تو یاد رکھیں اس کو بے ادبی اور گستاخی نہ سمجھا جائے، اس کا حق ہے اولاد کا، جہاں وہ کہتی ہے والدین کو چاہیے کہ وہاں کرے، کیونکہ زندگی اب والدین نے نہیں گزارنی، زندگی اس بچی نے گزارنی ہے، لہٰذا ان کی رائے کو عزت دینی چاہیے، احترام دینا چاہیے، اس کو بے ادبی یا گستاخی نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، اب دیکھیں اللہ کا نبی جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے خود جہاں شادی کی یا میں نے اپنی بچیوں کی جہاں شادی کی، پہلے وحی آئی، وحی کے ذریعے فیصلہ ہو، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ یعنی نبی اللہ کی وحی کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا، وحی آ چکی، سارے معاملے ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ مانگا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، یعنی انکار کر دیا۔ پھر اور بھی رشتے آئے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رشتہ آیا کہ یا رسول اللہ میں رضامند ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حالت بہت ہی کمزور تھی، اب یہ رشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھنے لگے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ اب جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں نکاح فرمایا۔ اب دیکھیں وحی آ چکی ہے، اس کے باوجود اللہ کا نبی اپنی بیٹی کی رائے لے رہا ہے، اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو پوچھیں، ان پر رائے مسلط نہ کریں۔ اگر بیٹی بھی کہتے کہ میں اب فلاں جگہ رشتہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کو گستاخی نہ سمجھیں، بے حیائی کی باتیں نہ سمجھیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر انہوں نے اچھے طریقے سے مطالبہ کر دیا ہے تو ان کی رائے کا احترام کیا جائے، نہ کیا جائے وہاں اگر اولاد نہیں مانتی۔ اور اگر وہ خود کہہ دیں کہ میں فلاں جگہ خواہش مند ہوں، بیٹا کہتے کہ میرا فلاں جگہ سے رشتہ پوچھ لیں، بیٹی کہتے اپنے والدین کے فلاں جگہ سے رشتہ پوچھ لیں، میں وہاں رضامند ہوں، تو اس کو بھی گستاخی نہ سمجھا جائے، وہاں جا کر اچھے طریقے سے رشتہ پوچھ لیا جائے، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ ہاں اگر یہ اولاد غلط فیصلہ کر رہی ہے اور والد سمجھتا ہے کہ جو جس کے بارے میں میری بیٹی کہہ رہی ہے وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بچی کو سمجھا دیا جائے کہ بیٹا یہ معاملات ہیں، اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ اسی طرح لڑکے کو بھی سمجھا دیجیے ایسے معاملات ہیں، تو اولاد کو بھی چاہیے پھر ضد پر نہ اڑیں۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں کوشش کریں کہ ان کی رضامندی کے ساتھ سارے معاملات ہو جائیں۔ یاد رکھیں جس نکاح میں والدین راضی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اور کبھی بھی اولاد اگر والدین نکاح کر رہے ہیں تو ان کی بھی رضامندی کا مرضی کا کو فالو کریں اور ان کو احترام دیں، ان کی رضامندی پر راضی ہو جائیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اولاد کو چاہیے کہ یہ غلط قدم نہ اٹھائیں، والدین کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ کورٹ میں جا کر شادیاں تو ہو جاتی ہیں خیر، لیکن ایسے نکاحوں میں عام طور پر برکت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، بہت جلد یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جن میں والدین کی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔ اس لیے اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کی رضامندی میں راضی رہیں۔ اگر کہہ دیں تو بسا اوقات معاملات پسند نہیں ہوتے پھر بھی پی جائیں، والدین کی خاطر، ان کی عزت احترام کی خاطر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی نکاح میں برکتیں ڈال دیں گے۔ اس لیے یہ نکاح کے معاملے میں دونوں طرف سے افراط و تفریط کا ہم شکار ہیں، دونوں طرف سے نکلنا چاہیے اور ہمیں شریعت کو فالو کرنا چاہیے، شریعت کو دیکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں اور ہے، اگر یہ تو اولیاء کو حکم ہے کہ اپنے جو بے نکاح ہیں اولاد ہیں ان کا نکاح خود کروائیں، اگر ولی خود اس حالت میں ہے، مثلا گھر کا سربراہ ہے، کوئی معاملہ ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیوی ہے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی جوانی ہے، تو اس حالت میں بھی یاد رکھیں نکاح کو رواج دینا چاہیے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ بیماری ہے کہ بس اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو جو والد صاحب ہیں وہ ایسے ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اولاد بھی اس کو شادی نہیں کرنے دیتی۔ یہ بھی بہت غلط معاشرہ ہے۔ شریعت جب حکم دیتی ہے تو والدین کو چاہے، اگر پتہ ہے
کہ میں حق کی زوجیت ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، پھر بے نکاح نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا باندھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تیرے پاس کتنا مال ہے؟ انہوں نے ایک مقدار بتائی کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے ویسے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کیا نکاح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس مال بھی ہے، سب کچھ ہے، تو شیطان کا بھائی ہے، تو نے کیوں نکاح نہیں کیا؟ پھر فرمایا کہ تم مردوں میں سب سے بدترین وہ ہیں جو بے نکاحے ہیں، جو نکاح نہیں کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا جو مر چکے ہیں مردوں میں سب سے رذیل اور گھٹیا وہ ہیں جو بے نکاح مر چکے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نکاح کا معاملہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ چند دن ہمارے مرنے میں باقی رہ گئے ہیں اور ہمارا نکاح نہیں ہے تو ہم پھر بھی نکاح کر لیں، تاکہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو ہم نکاح کی حالت میں حاضر ہوں۔ اس لیے نکاح کو رواج دینا چاہیے۔ اگر کوئی بڑی عمر میں آ کر مثلا 50 سال 60 سال کی عمر میں اس کو پتہ ہے میں حق زوجیت ادا کر سکتا ہوں، معاملات ہے اور رہائش اور سارے انتظام میرے پاس ہیں، اگر وہ کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو معاشرے میں بہت زیادہ اس کو غلط نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے بڑھاپے میں اگر یہ کیا کر لیا۔ یاد رکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت جب اجازت دے رہی ہے ایک چیز کی تو اس کو دیکھنا چاہیے، شریعت نے اختیار دیا ہے تو شریعت کو فالو کرنا چاہیے، اس کو عیب اور آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں اور اس کو امن و امان تسلیم کرنا چاہیے۔ شریعت کی ماننے میں ہماری دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم یہ نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خوف ہے غربت کا، مال و دولت کم ہے اور تمہارا ارادہ پاک دامنی کا ہے کہ نکاح کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے تمہیں مالا مال کر دیں گے، غنی کر دیں گے۔ اور اگر جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، طاقت سے مراد یہ ہے کہ حق زوجیت اگر کوئی ادا نہیں کر سکتا تو یاد رکھے اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے پھر، کیونکہ وہ اس نے جو لے کر آئے اس کے اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو یہ اس پر ظلم ہے اور ظالم کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اگر حق زوجیت بندہ ادا کر سکتا ہے اور یہ بیوی کی کو مکان الگ دے سکتا ہے، اسی طرح اس کے نان نفقہ کا اہتمام کر سکتا ہے، پھر اس پر لازم ہے کہ نکاح کرے، بے نکاحی زندگی نہ گزارے۔ اور نکاح کر لینا یہ نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت اور صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ثواب کیا ہے؟ آدمی اپنی ہی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ بندہ اپنی یہی خواہش ناجائز طریقے سے پورا کرتا تو اس کو گناہ ملتا یا نہ؟ تو صاحب نے کہا کہ اس کو ضرور گناہ ملتا، وہ زنا کے زمرے میں آتا۔ فرمایا کہ جب یہ جائز طریقے سے اپنی ہی خواہش پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیں گے، نوافل پڑھنے سے اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے شریعت کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مالا مال بھی کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزار